بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کل کرانے کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل 31 دسمبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شیڈول کے مطابق بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جس میں فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن تیاریوں کا جائزہ لے گا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو کرانے کے عدالتی فیصلے پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے عدالتی حکم پر اسلام آباد کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک پر مسلط کرپٹ ٹولے کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمیشہ ان چوروں کی حمایت کر کے جمہوریت کے خلاف فیصلے کرتا ہے۔ معزز عدالتیں ہمیشہ الیکشن کمیشن کے غیر قانونی فیصلوں کو مسترد کر دیتی ہیں۔ اسلام آباد کے عوام کل بلدیاتی انتخابات میں بھرپور شرکت کریں۔ خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل 31 دسمبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شیڈول کے مطابق بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈبل سواری کی خلاف ورزی پر دفعہ 144 کے تحت کارروائی ہوگی۔ پابندی کا اطلاق 31 دسمبر شام 6 بجے سے 1 جنوری تک رہے گا۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا اور شہریوں کے لیے روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ کوئٹہ میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 100 روپے مزید مہنگا ہو کر 2500 سے 2600 روپے ہو گیا۔ رواں ہفتے میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 200 روپے کا اضافہ ہوا۔ پشاور میں ایک ہفتے کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے میں 300 روپے کا اضافہ ہوا اور فائن آٹا 2600 سے 2700 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ کراچی میں 1 کلو آٹے کی قیمت 130 روپے کلو ہے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل محمد نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ میں آٹا 65 روپے فی کلو فراہم کیا جا رہا ہے اور روزانہ 1.25 لاکھ خاندانوں کو یہ آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد مائع پیٹرولیم گیس LPG کا گھریلو سلنڈر 136 روپے 86 پیسے سستا کر دیا گیا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جنوری سے LPG کے 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2411 روپے 29 پیسے ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر تجارت نوید قمر اور وزیر مملکت ہنا ربانی کھر بھی موجود تھی۔ ملاقات میں اگلے ماہ جنوبیہ میں ہونے والی ریزلیٹنگ پاکستان کانفرنس پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور وزیر اعظم کو کانفرنس کی تیاریوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کو اپنے حالیہ دورے امریکہ سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کل کرانے کے عدالتی فیصلے کو خوش آئین قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو کل 31 دسمبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شیڈول کے مطابق بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ وفاق میں اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کل کرانے کے عدالتی فیصلے کو خوش آئین قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن نے ملی بھگت سے انتخابات سے فرار کا منصوبہ بنایا تھا۔
जो नाकामी से दो चार हुआ है।